محترم محتشم سامعین حضرات، 17 فروری 2023 کا یہ جمعۃ المبارک خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقائد اہل سنت اس عنوان سے معنون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں مکمل 34 بار معراج نصیب ہوا ہے، بعض نے 35 بھی لکھا ہے۔ 33 مرتبہ کا جو معراج ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں نصیب ہوا ہے، اور جو 34ویں مرتبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو جاگتے ہوئے ظاہری جسم کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں وہی جسمانی معراج کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب سمجھیے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق 3 قسم کے نظریات ہیں، 3 قسم کے عقائد ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ملحدین۔ بولو بھائی، لفظ بولو، نہیں کوئی نہیں بولنا ہی نہیں آ رہا۔ ملحدین بولو، یاد کر لو بھائی۔ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ بس حضور نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ میں آسمانوں پر جا رہا ہوں، تو مولویوں نے اس بات کو لمبا کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بھلا عقل بھی مانتی ہے کہ کوئی رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنے آسمان کراس کر جائے، مسجد اقصیٰ میں بھی ٹھہرے اور واپس بھی آ جائے، یہ بھی بھلا کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو یہ ملحدین ہیں جو حضور کے نبوت کا حضور کی معراج کا انکار کرتے ہیں، جسمانیہ کا۔ اب اس میں بڑے بڑے نام ہیں، پرویزی فرقہ کا بانی غلام پرویز بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ سر سید احمد خان جس کا پاکستانی نوٹ کر 75 کے نوٹ پر تصویر دی ہے، بڑی داڑھی والا گمراہ، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور کو جسمانی کوئی معراج نہیں ہوا۔ کہ پاکستان دا بیڑا غرق ہے، نہ چیزاں نال ہی ہو رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہ پہلے ہی چور تھے، کرپٹ تھے، بے ایمان تھے، اب یہ ایمان اور عقیدے اور اسلام کے بھی نہیں رہے کہ تصویر دینے کے لیے وہ بندہ ملا ہے جو نبی کے معجزات کا ہی منکر ہے، اس کی تصویر دے ڈالی ہے، سر سید احمد کی۔ غلام احمد قادیانی بھی منکر تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بھی اس کا منکر ہے کہ یہ کوئی جسمانی معراج ہوا ہے۔ تو ایک گروہ تو یہ ہے، کیونکہ وہ سارے دین کو یا دین کی اس بات کو مانتے ہیں جو عقل میں بیٹھے، بولو جو عقل میں، اور انہی عقل مندوں کو کیا کیا فتوے ہیں اگر میں سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔
انہی عقل مندوں کے ایک بہت بڑے رہنما نے فتویٰ دیا ہے کہ بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح اب بھی جائز ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تم باہر کی لڑکی لاتے ہو، باہر لڑکا دیتے ہو، خاندانوں میں فساد پھیل رہا ہے۔ اب عقلی طور پر دو جواب اس کا کیا دینا ہے، پر ہم کہتے ہیں کہ تو بھی جا جہنم میں اور تیری عقل بھی جائے جہنم میں۔ ہم تو وہ مانیں گے جو رب قرآن میں فرمائے گا، سرکار اپنی میٹھی زبان سے بیان فرمائے گا۔ تو حضرات ایک تو یہ گروہ ہے، اور پاکستان میں اس کی بڑی کثرت ہو چکی ہے۔ اب میرے سامنے قرآن و حدیث پڑھا ہے، کراچی میں اس مرتبہ یہ جو فرسٹ نائٹ آف نیو ایئر، نئے سال کی پہلی رات، اس کے لیے کراچی میں ایک تنظیم بنی ہے، ہوٹل بک کرائے گئے کہ ان میں کیا کرنا ہے کہ تو اس کی بیوی لے جانا، وہ تیری بیوی لے جائے گا، اور رات اس طرح جشن منانا ہے۔ وہ پھر کراچی کے علماء نے احتجاج کیا، اور وہ بغیرتی وجود میں، پر وہ ہوٹل میں نہیں آ سکی، باقی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھو، وہ کہتا ہے میری بیوی میری مرضی۔ مولوی کون ہوتا ہے؟ بیوی سے پوچھو، وہ بڑی بے غیرتی سے جواب دیتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ ایک تو یہ طبقہ ہے، یہ معراج مصطفیٰ کے منکرین ہیں، اور اس آیت کے مطابق بولو بھائی یہ مسلمان ہیں۔ ان کلہ میرے کو بھی فتویٰ لوانا ہے یا حصہ پالو تھوڑا جیا۔ اس آیت قرآنیہ کے مطابق بولو یہ مسلمان ہیں، اور چلے جاؤ یہ پاکستان کے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے عہدوں پر آپ کو فائز نظر آئیں گے۔ دوسرا طبقہ ہے گمراہ لوگوں کا، لفظ بولو کن کا؟ یہ اس وقت تھا، اب بھی ہے۔ یہ انڈیا ہمارا پڑوسی ہے، وہاں چلے جاؤ، کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے پکھنڈ بنا رکھا ہے، معراج ہوا معراج ہوا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلنے کو تو سواری کوئی نہیں تھی، کھانے کو تو کھانا کوئی نہیں تھا، پینے کو تو پینے پانی کوئی نہیں تھا، جسم پر تو پتھر باندھے ہوئے تھے، اور چلے گئے معراج پر۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کافرین، مشرکین، گمراہ لوگوں سے بھی ہماری ٹکر ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب تک تمہارے دل میں زبان سے ہوتے ہوئے کلمہ نہیں پہنچے گا، تب تک یہ عقیدہ تمہیں نصیب ہو سکتا۔ تیسری جماعت ہم ہیں، اہل حق ہیں، اہل سنت ہیں، مسلمان ہیں۔ میرے پیٹ میں بڑی گڑبڑ ہے، بڑی درد ہو رہی ہے مجھے بولتے ہوئے، تو میں درد نال بھی بولاں گا، تسی انشاءاللہ ویلے بہ کے بھی نہیں بولو گے۔ کیسا جوڑ بنایا نا اللہ نے کہ میں درد سے بول رہا ہوں اور تسی ویلے بہ کے صرف اے کام کرو گے بس۔ اور اس کا میں قرآن سے بتا دوں نا یہ کون کرتے تھے، تو تسی ہونے پھر میرے نال ناراض ہو جانا ہے، اصل تے غصہ تو قرآن تے چڑھنا ہے۔ یہ بھی آیا ہے ذکر کہ کون انج کر دے سن، نہ کریا کرو، یہ عمل جائز ہے، اللہ نے زبان دی ہے، بولو۔ جی میں مولوی دے خلاف بولنا ہوئے تو چپ نہیں نہ کر دے ہو، ایویں اللہ دے بارے بھی بولیا کرو۔ مولوی دے بارے جیڑا بولدا ہوئے انہوں کوئی ڈک کے تے وکھائے، وہ کھلوندا ہی نہیں، انہوں پتہ نیویں تھاں ہے جنہ مرضی پانی پا دیو۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرات محترم، یہ میں نے 3 جماعتیں گنوا دی۔ تمام اہل اسلام، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سنی، اہل حدیث ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے سرکار کو جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے معراج عطا فرمایا ہے۔ اب دوسری بات سمجھیں آج کے خطبے کی، معراج کی 2 قسمیں ہیں، بولو بھائی۔ اچھا بندے بھی 2 ہی بول رہے ہیں، چستے آئی نا بولن نہیں، مل کے بولے اور مل کے بیٹھے۔ بیٹا آگے آگے ہو جاؤ بھائی، سارے تشریف قریب قریب لے آئے، ابھی کوئی صفحے تھوڑی بنانی ہے۔ اب آپ بولیں گے اور تھوڑا سا اونچی، معراج کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں اس لیے آپ کو بلوا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بولا آپ کو ساری عمر یاد رہے گا، اور سون لگیا یاد کرو گے تو ایمان جو باہر آ جائے گی
کہ بھائی مسیتے کاری صاحب اور گل پوچھی سی تو میں جواب دیتا ہے، مزہ آ جائے گا۔ معراج کی دو قسمیں ہیں جی، ایک ہے معراج ظاہری، ایک ہے معراج باطنی۔ معراج ظاہری کیا ہے؟ اس وقت آپ نیچے تشریف فرما ہیں، میں ذرا ممبر رسول کے اوپر ہوں، تو ہر آنے والا کہے گا بھی بندے تھلے بیٹھے نے، مولوی صاحب ممبر تے بیٹھے نے، یہ ظاہری اونچائی ہوگی نا۔ اور ایک ہے باطنی اونچائی، کہ بیٹھنے میں باپ بھی برابر ہے، بیٹا بھی نیچے بیٹھا ہے، بڑا بھائی بھی نیچے بیٹھا ہے، چھوٹا بھائی بھی نیچے بیٹھا ہے، استاد بھی نیچے بیٹھا ہے، شاگرد بھی نیچے بیٹھا ہے، مگر فرق صاف ظاہر ہے، اگرچہ ظاہراً نیچے بیٹھے ہیں پر بیٹا باپ کے رتبے کو پہنچ سکتا، نیچے بیٹھ کر بھی باپ آلہ ہے، نیچے بیٹھ کر بھی بڑا بھائی آلہ ہے، نیچے بیٹھ کر بھی ساتھ بیٹھا ہوا پیر مرید سے آلہ ہے، استاد شاگرد سے آلہ ہے، اور بڑا اپنے چھوٹے سے۔ یہ دونوں معراج اللہ نے سرکار دو جہاں کو عطا فرمائے تھے۔ باطنی معراج کہ آپ غریبوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں پر ان جیسے نہیں ہیں۔ یا میں ایک حدیث سناتا ہوں مسلم شریف کی، آپ روزے رکھ رہے ہیں اور ایسے روزے کہ ناگئی کوئی نہیں، لگاتار ایک صحابی نے بھی رکھنے شروع کر دیے، اب وہ کمزور ہوتے چلے گئے، تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بھائی تو کمزور ہوتا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے، کیا کر رہے تو؟ کہنے لگے جی میں روزے رکھ رہا ہوں۔ اور آپ نے پوچھا بھی کیوں رکھ رہے ہو؟ ناغا بھی نہیں کرتے؟ نہیں، کیوں؟ وہ جی آپ جو رکھتے ہیں۔ اب اس نے کیا سوچا بھئی حضور بھی رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ یار میں جب روزہ رکھتا ہوں مجھے رب کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور ساتھ ہوں پر ہمارے جیسے، یہ ایمان کی بات ہے، بولنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر حضور صحابہ کے ساتھ بقیہ نماز سنتوں والی برابر پڑھ رہے ہیں مگر برابر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، آپ نے بیٹھے بیٹھے فرما دیا کہ میرے صحابہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کی قسم میں یہاں بیٹھ کر حوض کوثر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ سرکار کی باطنی معراج ہے کہ آپ غریبوں کے ساتھ ہیں، بیوگان کے ساتھ ہیں، یتیموں کے ساتھ ہیں، صحابہ کے ساتھ ہیں، فقیروں کے ساتھ ہیں، مگر ان جیسے نہیں ہیں، ان میں رہ کر بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ باطنی معراج ہے۔ اچھا جی، ظاہری معراج کیا ہے معزز سامعین؟ کہ اللہ نے پھر راتوں رات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سوئے ہوئے اور مسجد حرام کے سین میں سوئے ہوئے ہیں، 3 فرشتے آئے، یقول لیلۃ اسری برسول اللہ من المسجد الکعبۃ انہ جاء 3 نفر قبل ان یوحی الیہ وہو نائم فی المسجد الحرام۔ 3 فرشتے وہی سے پہلے آ گئے اور سرکار سوئے ہوئے ہیں۔ بولو بھائی، سرکار یہی سے مشرکین کو دھوکہ پڑا تھا، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، تو نبی کیسے ہو گیا بھائی؟ قریشیوں کا بچہ ہے، عبداللہ کا پتر ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، کہتا میں نبی ہو گیا ہوں اور نبیوں کا بھی نبی ہو گیا ہوں۔ پتہ چلا سامعین، جو حضور کو اپنی نظر سے سمجھے، نہیں سمجھے ہو، جو حضور کو اپنے من سے سمجھے،
جو حضور کو اپنے تن سے سمجھے، جو حضور کو اپنے دل سے سمجھے، جو حضور کو گلیوں محلوں اور بازار سے سمجھے، اسے نبی سمجھ نہیں آتا، نبی اسے سمجھ آتا ہے جو پروردگار سے سمجھے یا رب کے قرآن سے سمجھتا ہے۔ جو دین کی نظر سے سمجھے نبی سمجھ آتا ہے، ایمان کی نظر سے سمجھے نبی سمجھ آتا ہے، عقیدے کی نظر سے سمجھے نبی سمجھ آتا ہے۔ نہیں، جو ابو بکر کی صداقت سے سمجھے، جو حضرت عمر کی عدالت سے سمجھے، جو حضرت عثمان کی سخاوت سے سمجھے، جو علی کی شجاعت سے سمجھے، جو بلال کے عشق سے سمجھے، اسے مصطفیٰ فوری سمجھ آ جاتا ہے۔ جو ادھر نہیں سمجھتا ان کو نبی سمجھے۔ اب وہ کہتے ہیں سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے کی خبر کون دے رہا ہے؟ حضور خود نہیں سمجھے۔ تسی ستے پہ ہوئے کو مجھ لے جائے تے اٹھ کے دسو گے چور ہوئے؟ نہیں، یاد پھر آپ کھلائیے، نہیں سمجھے ہو بھئی۔ تسی ستے پہ ہو تے کوئی مجھ دا سنگل کھول کے لے گیا، دسو گے چور فلائے؟ نہیں، آخو گے میں تے ستا سی بھائی۔ حضور سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا 3 فرشتے آ گئے۔ فقال اولہم ایہم ہوا، ان میں سے ایک فرشتہ کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟ اور حضور ستے پہ ہیں، کوئی حال نہیں۔ کہنے لگا ایہم ہوا، یہ کون ہے؟ یہ خبر حضور نے اٹھ کے بتائی ہے، فرشتوں نے نہیں بتائی، حضور نے بتائی۔ اور حضور سوئے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ستے پہ نے مسجد حرام وچ، اور ظاہراً فرشتے آئے نے، خواب دی گل نہیں ہے۔ وہ یہ کہنے لگے ایہم ھذا فقال اوسطہم ھو خیرہم، وچڑا بولیا سب تو اعلیٰ نے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خدا دی خدائی وچ سب تو۔ فقال آخرہم، پھر تیسرا کہنے لگا خذو خیرہم، تو پھر ان کو پکڑو نا، برکت حاصل کرو نا ان سے۔ فکانت تلک اللیلۃ فلم یرہم حتی اتوہ لیلۃ اخری، آپ نے فرمایا ایک رات تو اتنی بات ہوئی، دوسری رات پھر آ گئے، پر وہ پہلے والے نہیں آئے، اور 3 آئے ہیں۔ فیما یرا قلبہ وتنام عینہ ولا ینام قلبہ، تو ان فرشتوں نے دیکھا کہ میری آنکھیں سو رہی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہے۔ آگے حضور نے ایک بات فرمائی ہے، وہ ذرا غور سے سن لیں۔ آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، سارے نبیوں کی شان یہ ہے کہ نبی جب سوتے ہیں تو ان کی صرف آنکھیں سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ سارے نبیوں کی شان ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو اس نے کہا بھائی ہائے فلم یکلموہ حتی احتملوہ فوضعوہ، کہتے ہیں کہ یہ دوسری وارت والے 3 آئے نا، انہوں نے بات ہی نہیں کی، انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور اٹھا کر فوضعوہ عند بئر زمزم، مجھے زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ جب یہ مجھے وہاں لے گئے تو فتولی منہم جبریل، وہاں پھر جبریل خود بھی آ گئے۔ فشق جبریل ما بین نہرہ الی لبتہ یہ ہے حتی فرغ من صدرہ وجوفہ، کہتے ہیں کہ یہاں سے جبریل امین نے مجھے چھیرا، ٹانکا دیا، یہ سارا میرا کھولا اور میرا قلب مبارک نکال لیا۔ یہ بھئی پہلی ہارٹ سرجری کا نظریہ خود حضور پیش فرما رہے ہیں، پر یہ کیسی ہارٹ سرجری ہے کہ سرکار دیکھ بھی رہے ہیں، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اچھا جی، فرمایا کہ وہ مجھے لے گئے فغسلوہ من ماء زمزم بیدہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے قلب مبارک کو دھویا زمزم کے پانی سے،
حتی انتہی جوفہ ثم اوتیا بتست من ذہب فیہ، فرمایا پھر ایک آسمانوں سے وہ تشتری ٹرے لایا گیا جو سونے کا تھا، اور فیہ طور من ذہب معشورا ایمانا و حکمتا، اس میں ایمان بھرا ہوا تھا، حکمت الہی بھری ہوئی تھی، فحشا بہ صدرہ، وہ میرے سینے میں سب کچھ ڈال دیا گیا، وَلَغَا دی یدہ، یعنی ارکہ حلقہ ثم اطبقہ، اور فرمایا کہ پھر وہ میرا سینہ میرے کلیجے میں دوبارہ دل میں فٹ کر دیا گیا، میرے سینے میں میرا دل فٹ کر دیا گیا، اور وہ سارا کچھ یہاں سے لے کر یہاں تک بند کر دیا گیا، اور کوئی نشان بھی باقی نہ رہا۔ گج کے بولو بھائی۔ ثم عرج به الى السماء الدنیا، پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا۔ اب یہ باتیں تو آپ نے سنی ہوئی ہیں، آئیں کچھ ایسی باتیں کریں جو آپ کے ایمان میں مزے کا باعث بن جائے۔ وہ باطنی معراج بتا دیا میں نے کہ حضور سب کے ساتھ بیٹھے پر سب جیسے نہیں، غلام کے ساتھ ہیں پر غلاموں جیسے نہیں، بولو نا یار، مسکینوں کے ساتھ ہیں مسکینوں جیسے نہیں، مقتدیوں کے ساتھ ہیں پر مقتدیوں جیسے نہیں، مریدوں کے ساتھ ہیں مریدوں جیسے نہیں، امتیوں کے ساتھ ہیں امتیوں جیسے نہیں۔ اب قرآن اور حدیث یہ بتاتا ہے کہ جب آپ آسمان دنیا پہ گئے تو دروازے پہ کھٹکایا گیا، پوچھا گیا ہاں بھائی، فناداہ اہل السماء من ھذا، فرشتوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقال جبریل، قالوا ومن معک، جبریل نے کہا میں جبریل ہوں، میں آیا ہوں، دروازہ میں نے آسمان کا کھٹکایا ہے، پوچھا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال معی محمد، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے۔ اب یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھ لو، حضرت عیسیٰ بھی آسمانوں پر گئے ہیں، پر چوتھے آسمان پر انہوں نے کہا جی بس اس سے آگے آپ جا سکتے، آج بھی چوتھے پر ہی ہیں، جب آئیں گے تو چوتھے سے واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا حد اس تک ہے، آپ اس سے آگے جا سکتے، حد بندی ہو گئی۔ پر میں سوال کرتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، میری بڑی طبیعت خراب ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے ابھی مجھے کیا آ جائے گی، اتنی میری طبیعت خراب ہے، میں پانی بھی اسی ڈر سے نہیں پی رہا، پر آپ بات کا وزن دیکھنا، میرا وزن نہیں دیکھنا، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بھی حضرت ادریس بھی آسمانوں پر گئے ہیں، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہ بھی گئے، حضرت اسماعیل بھی گئے۔ کسی نبی سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ کون ہے؟ یہ حضور کی باری میں کیوں پوچھا گیا؟ نہیں سمجھے ہو بھائی، باقی نبی جائے پوچھا نہ جائے، حضور کی باری پوچھا جائے۔ تو ہمارے سنی محدثین جواب دیتے ہیں کہ بات حضور کو روکنے کی نہیں، بات حضور کو ٹوکنے کی نہیں، بات حضور کو پوچھنے کی نہیں، بات یہ ہے کہ آسمان والے چاہتے تھے ہمیں سرکار سے کلام کرنے کا شرف نصیب ہو جائے۔ کہو نا سبحان اللہ یار، پھر کہو سبحان اللہ۔ آسمان والے، ہر آسمان والا یہ چاہتا تھا کہ ہمیں حضور کے ساتھ عزت نصیب ہو جائے، بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی۔ اچھا یہ میں ایک بات اور بتا کے پھر واپس چلتا ہوں۔ یہ جو پہلا آسمان تھا نا جی، اس پر جو دروازہ کھولا تو ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ بولو جی کن سے؟ ہوئے 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 ہوئے، آسمان دنیا، اس آسمان پر۔ فقال له جبریل ھذا ابوک آدم، جبریل کہنے لگے آپ کے بابا جی آدم ہیں، فسلم علیہ، فسلم علیہ ورد علیہ، آپ کے ابا جی ہیں، آپ سلام کریں۔ رتبہ کس کا زیادہ ہے؟ حضور کا۔ سر نہ ہلائیے، بولے رتبہ کس کا زیادہ ہے؟ اور سلام کون کر رہا ہے؟ حضور۔ اور کن کو؟ بابا جی آدم کو، کہ آپ کا باپ ہے، آپ سلام کیجئے،
پتہ چلا بڑے رتبے والا چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے، اور پتہ چلا کہ سلام وہ کرتا ہے جو آئے بیٹھا ہوا کرے تو اگلے کا تکبر ہے، اس لیے سلام حضور سے کروایا جا رہا ہے۔ لو جی، اب واپس آئے۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایمان نال دسو تانوں ہر جمعے دی خبر ہے کہ نہیں اتنے جمعہ ہونا ہے یا نہیں؟ بولو۔ پھر جڑا لیٹ آؤندے ہو جان کے یا ربوں؟ رب دے پانی جی پا چھڑو۔ پتہ ہے نا بھی جمعہ ہونا ہے، ٹائم بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہ صاحب خطاب کرتے ہیں، آپ ابھی جا کے اپنے کام کاج میں لگ جائیں گے۔ میں ایمانداری کی بات ہے، آج رات سے اگلے جمعے کی تیاری شروع کر دیتا ہوں۔ سننے ہی نہیں آتے آپ تو سوچئے میرے دل پہ کیا دکھتی ہوگی، کیا گزرتا ہوگا۔ تو آپ کچھ تو خدا کا خوف کریں کہ اپنی اس رسم کو توڑ ہی دیں جب سودا خالص مل رہا ہے۔ وہ دودھ والی دکانوں تے لین لگی ہوندی ہے، حاجی صاحب دی برفی پورے ملک وچ کیوں چل گئی ہے کہ سودا کھرا ہے، تے جتھے سودا کھرا ہوئے دودھ واسطے جاندے ہو، برفی واسطے جاندے ہو، تے اللہ رسول واسطے کیوں نہیں آندے؟ کچھ تے انصاف کرو بھائی، قیامت بالکل قریب ہے۔ ہن وہ عذاب ہونے نے جڑے ساڈے وڈکیاں نے بھی نہ سنے نے تے نہ ویکھے نے، اور شروع ہو چکے نے۔ جی ہاں، خیر میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، چند قیمتی باتیں بڑی توجہ سے۔ بھائی ان بچوں کو بیٹا خاموش کراؤ، اٹھ کے پیار سے نا ان کو بٹھا دو۔ اٹھو، تمہیں کہہ رہا ہوں تو ادھر ویکھی جانا بہ کے، عقل مندہ، انہاں سارے نو بٹھا۔ میرے معزز سامعین، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، امریکہ کی خبر پل بھر میں یہاں پہنچ جاتی ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک پنڈ دی صورت اختیار کر گئی ہے، فاصلے سمٹ چکے ہیں۔ کل انڈیا میں ایک مولانا صاحب نے بیان دیا ہے، رات میں نے سارے سن لیے کہ انہوں نے کیا 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 ہے اور ہندوؤں نے کیا ریئیکشن دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں رات ننکانہ صاحب میں تھا، وہاں اس بیان میں بھی میں نے یہ کہا، آپ کی خدمت میں ریکویسٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مجھے یہ تو بتا دیں یہ سارے نبی 1,24,000 انبیاء جو مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے، بتایا کس نے تھا؟ یار بولو نا۔ اب دیکھیں نا مارکیٹ میں یہ سودا بھی چل رہا ہے، وہ جی نبی فوت ہو گئے، نبی تو فوت ہو گئے، ساڑھے نبی بھی فوت ہو گئے، سارے انبیاء فوت ہو گئے۔ تو میرا سوال ہے، وہ جو مسجد حرام میں سارے انبیاء جمع تھے، روحوں کے ساتھ یا جسم کے ساتھ؟ بھائی بولو نا، کیونکہ ہمارے نبی جسم کے ساتھ ہو باقی روحوں کے ساتھ ہو تو یہ کون سی ملاقات ہے؟ سارے روحوں کے ساتھ۔ تو میرا سوال یہ ہے، اور آپ جس سے چاہے کریں، میں نے کوئی تقریر کر کے چلے تھوڑا ہی جانا ہے، آپ کی خدمت میں یہی رہوں گا، کوئی مولوی بات کرے، کوئی خطیب بات کرے، العلم صلاحی، ہم علم کا اصلہ رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ میدان میں اترے، بات کرے، قرآن سے دکھائے، حدیث سے دکھائے۔ وہ نبیوں کو اطلاع کس نے دی کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پہلے پہنچے ہوئے تھے؟ حضور جب آئے ہیں تو سارے انبیاء مسجد میں موجود تھے، تو پتہ چل گیا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہے۔ ہر نبی ہر رسول غیب کی خبر رکھتا ہے، اور ان سب سے زیادہ رب کے بعد غیب کی خبریں رکھنے والا صرف ہمارا مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ، گاج کے بولو، یہ عقیدہ لے لو بھائی۔ اب آؤ، جب وہاں آئے تو نماز پڑھائی، بولو بولو، نماز پڑھائی۔ تو یہ نماز حضور نے اپنے والی پڑھائی یا ان نبیوں والی؟ بولو تو صحیح نا، اپنے والی۔ تو ان نبیوں کو کس نے بتایا؟ چلو ایک مسئلہ اور حل کرو، پہلے سارے نبی آئے یا پہلے حضور آئے؟ تو پہلے مقتدیاں نو آنا چاہیے یا امام نو آنا چاہیے؟ ہوں تو پھس کے تے بولو نا۔
इत्थे कहते हैं मौलवी साहब 5 मिनट पहले आना जी, 10 मिनट बाद च जाना जी। ये कित्थों कढ़िया रिवाज है? नहीं समझे हो भाई। असूल ये है कि मुक्तदी पहले आए खड़े हैं, हजूर अब आ रहे हैं। चलो ये मसला हल हो गया। अब दूसरा आ जाओ जी, वो नमाज हजूर ने अपने वाली पढ़ाई या बाकी नबियों वाली? पता चलिया फिर साड़ी नमाज सारे नबियों की नमाज है, साड़ी नमाज सारे रसूलों वाली नमाज है। एक बात, अजान हुई, बोलो अजान हुई केड़ी, लंबी या पूरी पूरी? बोलते ही नहीं भाई। एक अजान तो है ना कि अहमदाबाद चो शुरू हो जाती है तो तुसी माशाअल्लाह कामों की जो आ जाओ, अजान अजे मुकदी नहीं। एक वो है जी उत्थे जाते हैं ताज चौक तक मुक जाती है। तो मैं इसलिए पूछ रहा ना, अजान पूरी या लंबी? पूरी वाले बैठे हो तो सारे ही बोलते हो। अजान लंबी या पूरी? चलो आप कहेंगे मौलवी साहब कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू ना करो। हम अदब से एहतराम से उनसे कहते हैं कि भाई अपनी सारी हदीस की किताबें खोल लो, अपनी सारी तफसीरें खोल लो। मैं बात कर रहा हूँ शिया साहिबान से, साहिबान कह रहा हूँ, कोई गाली नहीं दे रहा मैं, ताकि मसला हल हो जाए। और वो अपनी बारी साहबा को नंगी गालियां देते हैं, हम गालियां नहीं देते, हमारे सामने कुरान और हदीस पड़ा है। हम कहते हैं कि अपनी, मेरे तो उनसे बड़े मुनाजरे हो चुके हैं, मैं कहता हूं कि अपनी सारी किताबें खोल लो। तुम्हारी तफसीर अय्याशी है, तुम्हारी तफसीर नमूना है, और तुम्हारी बड़ी बड़ी तफसीरें हैं, सारी कुम्मी से लेकर सारी खोल लो। किसी एक अपनी हदीस से दिखा दो कि शब महराज तुम्हारे वाली अजान हुई है, हम तुम्हारी मान जाते हैं। अगर तुम्हारी किताबों में और हमारी किताबों में अजान वही है जो आज भी अहमदाबाद की इस मस्जिद में सुन्नियों वाली हो रही है, तो फिर तू भी वही मानना जो तेरी और मेरी किताबों में लिखा हुआ है। गज के बोलो, गज के यार। लो जी, अजान वाला मसला हल हो गया। जो अजान शब्बे महराज हुई थी, अहले सुन्नत वो आज भी दे रहे हैं और क़यामत तक देते रहेंगे। चलो एक बात और कर लेते हैं। अजान हो गई, सफ़े बन गई। अब यहां सफ़े बनेगी तो आगे कौन होगा? इमाम साहब, ठीक है जी। और जिथे सारे इमाम होण, नहीं समझे जी, सारे इमाम होण, क्योंकि हर नबी इमाम है। सुनियो, हर रसूल इमाम है। यहां सारे इमाम है, सारे ही मुक्तदा है, सारे ही पेशवा है। और ये नहीं है, मैं उदो अजे तालिब इलम सी ते नमाज पढ़ांदा सी ते एक पीर साहब छाल मार के अगे आ गए। इमाम मैं सी, उस आख्या जमात मैनू कराण दो। मैं बिल्कुल मुंडा जिहा सी, मैं कहा तुसी करा लो। मगर बाद में जब पढ़ा तो पता चला कि इंज किसी के मुसल्ले ते छाल मार के आना जायज़ है। हजूर को पता है कि ये सारे नबी मेरे लिए आए हुए हैं। नहीं पता? तो पता लग्या या नहीं लग्या? तो हजूर को नहीं पता। क्यों? अजान भी तो हजूर वाली हुई है ना। हाय 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 हाय, फिर भी नहीं पता कि मेरे लिए आए हैं? पता है, मेरी जियारत के लिए आए हैं। मैं इनका मुक्तदा पेशवा हूं, मेरे सदके इनको नबूवत रिसालत सब कुछ मिली है, फिर भी हजूर आगे नहीं आए। इत्थे पीर ना आए तो मुरीद कहता कारी साहब पीछे हटो, पीर साहब नूं जमात कराण दिओ। मैं क्या बंदे दा पुत्र बन, ये तेरा हक भी नहीं तो तेरे पीर दा हक भी। पीर साहब भी उत्थे खड़ोण ते मुक्तदी साहब भी। हाँ, इमाम को खुद चाहिए कि अगर कोई बुजुर्ग आए हैं तो इज्जत दे दे, इज्जत दे दे, कह जी आए तशरीफ लाए, जमात कराएं, अच्छी बात है। मगर ये क्या हुआ कि पीछे हटो जी पीर साहब आ गए ने। इमाम से बड़ा पीर कौन होता है? जिन्हों 5 टाइम बना सवार के कहते हो अल्लाह पीछे इस इमाम दे, अल्लाह अकबर। इस पर एक हदीस सुनाऊंगा आखिर में, टाइम बस खत्म हो रहा है। चलिए, सफ़े बन गई तो जिब्रील आए। ये जिब्रील कौन है? नहीं नहीं नहीं, इन्हों हुण दूसरे लफ्ज़ ले लो ना। ये मस्जिद कमेटियों के सदर ने। हाँ जी, इन्हां दी रब ड्यूटी लाई है कि अगे किनू करना है तो पीछे किनू करना है। अपनी मर्जी
ہاں یہ نہیں بھی جبریل اپنا اختیار پہ چلانا ہے. مسجد کی کمیٹی مسجد کی مالک نہیں ہوتی، مسجد کی ترجمان ہوتی ہے، مسجد کی وکیل ہوتی ہے. انہاں جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ اج امامت تہاڈا حق ہے. ہائے ہائے ہائے. حضور اگے آ گئے. اب آپ نے بولنا ہے، کنجوسی نہیں کرنی. ایمانداری سے بتائیے، جب کوئی دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سنی ہو، امام آگے آ جائے، کوئی اندر اگے کھلو سکتا ہے؟ سارے بولے ہو. اچھا چلو یہ تو میں بھی مننا بھی اگے کوئی نہیں کھلو، کوئی برابر بھی آ سکتا ہے؟ ایتھے قاری صاحب کھلوتے ہون تے نال چودھری آ جائے، ہن بولتے نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، کوئی فرد بشر امام سے آگے جانا تو دور کی بات ہے، اونچی بولو برابر بھی. یہی تو رب نے دکھایا کہ میرے محبوب ہم نے انبیاء پیچھے کھڑے کر دیے، رسول پیچھے کھڑے کر دیے، پیغمبر پیچھے کھڑے کر دیے، کلیم اللہ پیچھے کھڑے کر دیے، روح اللہ پیچھے کھڑے کر دیے، کلیمت اللہ پیچھے کھڑے کر دیے، نجیح اللہ پیچھے کھڑے کر دیے، یہ خلیل اللہ پیچھے کھڑے کر دیے، یہ ذبیح اللہ پیچھے کھڑے کر دیے. اور آپ کو صرف آگے نہیں کیا، مسلح امامت پہ کھڑا کیا ہے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جو مسلح امامت پہ جب مصطفیٰ آ گئے، پہنچ گئے، صفحے بن گئی، تو میرے اس نبی سے آگے جانا تو دور کی بات ہے، قیامت تک اس نبی کے برابر بھی کوئی نہیں آ سکتا. اور اگلی بات بتاؤں، گج کے بولو، گج کے. دیوانے گج کے بولو، سنیو، آج معراج دا دن ہے، بولو. معزز سامعین، اللہ نے آگے کھڑا کر کے بتا دیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ حضور سے آگے جانا تو دور کی بات، بولو برابر بھی. تو پھر جڑا آکھے بڑے بھائی ورگا ہے، مار کھا گیا نا، بدبخت ہے یا نہیں ہے؟ آکھے پنڈ دے چودھری ورگا ہے، یہ اولودہ پٹھ ہے کہ نبی اور رسولوں میں آگے تو جانا دور کی بات، برابر کوئی نہیں آ سکتا. اب اگلا مسئلہ بھی سمجھیو، سنیو، میں نے کہا تھا آج میں معراج مصطفیٰ اور عقائد اہل سنت بتا رہا ہوں کہ اللہ نے نبی کو آگے کھڑا کر کے خلقت کو بتا دیا میرے اس نبی سے آگے جانا تو دور کی بات ہے، برابر بھی کوئی نہیں آ سکتا. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 17 بار میرے آقا نے پورے صحابہ میں سے خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق کو مسلح امامت پہ کھڑا کر کے اپنی پوری امت پہ واضح کر دیا کہ میرے اس صدیق اکبر سے آگے جانا تو دور کی بات ہے، میری پوری امت میں اس صدیق کے برابر بھی کوئی نہیں آ سکتا. وہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ، یہ امت میں صدیق اکبر سب سے اعلیٰ. اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو آیت ہے معراج والی، سبحان الذی اسرا، پڑھو پڑھو پڑھو، بعبدہ، بڑا مولوی زور لاندے نے. اب میں مولویوں سے کہتا ہوں مولوی صاحب اس کو کبھی سمجھ کے پڑھو تو سنی ہو جاؤ، کیونکہ میں خود ہو گیا نا، جب تک نہیں سمجھے تھے ہم بھی نہیں سمجھے تھے، آج آپ بھی سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ بعبدہ ہی کیوں نہیں کہا؟ پہلے تو سوچے نا، سبحان اللہ جی کیوں کہا، اللہ جی کیوں نہیں کہا؟ اللہ تو نام ہے نا ذاتی، سبحان صفت ہے، سبحان کیوں کہا؟ اللہ نو پتہ سی نا کہ یہ آنے نہیں، یہ جی ایک رات ایک کوئی رات سارا کچھ کر کے آ گئے، کنڈی بھی نہیں رکی، یہ کو گل عقل والی ہے. اللہ فرماتا سبحان، وہ گئے نہیں ہیں، میں لے کے گیا ہوں. اس بارے میں بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو، وہ جا نہیں سکتے، کیا میں لے جا بھی نہیں سکتا؟
یہ ہن سارے سبحان تے پھسے کھڑے نے، جیڑا گل کرے سبحان۔ اتنے بھی مولوی کچا پچا ترجمہ کرے سبحان پاک ہے جی، میں کہا تے نبی بھی تے پاک ہے نا، ساڈے نبی دا تے بول بھی پاک ہے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ ام ایمن سے فرمایا میں نے ایک برتن میں مٹی کے پیشاب کیا پھینکا ہو، وہ صبح دیکھا تو برتن خالی تھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی میں تو پی گئی۔ فرمایا نہ پیتی تو اچھا ہوتا، اب اگر پی لیا ہے نا مرتے دم تک تیرے پیٹ کو بیماری نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ جی پاک ہے اللہ، میں نے کہا تو حضور بھی پاک ہے، وَيُزَكِّيهِمْ صحابہ بھی پاک ہیں، اہل بیت بھی پاک ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اولیاء بھی پاک ہیں۔ یہ ترجمہ کیڑی کر رہے ہو؟ اینج آکھو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اب کمزوری بھی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ چلو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میں پانی پی رہا ہوں، دیکھیں آپ ایمان سے بتاؤ یہ پانی پینا میرا عیب ہے یا کمزوری ہے؟ لا چھڑو فتویٰ بھی بڑا گناہ کر لے، وہ کمزوری ہے نا، پیاس لگتی ہے، کھانا ہماری کمزوری ہے یا گناہ ہے؟ عیب ہے یا کمزوری ہے؟ تو دوائی لینا یہ سارے کام عیب نہیں ہے، کمزوریاں ہیں۔ اولاد کے لیے والدین کمزوری ہے، والد کے لیے اولاد اس کی کمزوری ہے۔ سبحان الذی، اللہ کہتا ہے میں کمزوریوں سے بھی پاک ہوں، میں ضرورتوں سے بھی پاک ہوں، مجبوریوں سے بھی پاک ہوں۔ اب کوئی سمجھ آیا نہیں آیا؟ بی عبدی ہی کیوں کہا، بی رسول ہی کیوں نہیں کہا؟ کیوں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ رسول ہو اور جسم نہ ہو، نہیں سمجھو ستے پہ ہو کئی تے ماشاءاللہ نال ہی گھڑیاں ویکھن لگ پیندے نے، بے بس کام پورا ہو گیا۔ گل سمجھو، مزہ لو گل دا، یہ گل دے انشاءاللہ ساڈے واسطے جنت دا ٹکٹ ہے۔ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ رسول ہے، جسم کوئی نہیں، اور تم کوئی بغیر جسم کے رسول دکھا دو۔ رسول ہے بولو جسم، اب تم دکھاؤ کہ دنیا میں کوئی نبی اور رسول آیا ہو اور جسم نہ ہو۔ اب وہ کون ہے جو رسول تو تھا پر جسم نہیں تھا؟ وہ حضور ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اس لیے بھی نبی جی ہی نہیں کہا۔ اگر اللہ کہتا میں نے سیر کرائی نبی کو تو انہوں نے کہنا تھا وہ تو نور نبوت گیا، وہ تو روح مبارک گئی، نہیں بھی عبدی ہی۔ اللہ کہتا ہے اصل میں تو وہی نبی ہے پر آج جسم کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اب بس آخری سوال اور جواب، اب جسم ضروری کیوں ہے؟ نبی تو وہ ہے کہ جب آدم نہیں تھے اور ان کا مٹی اور گارا بنا بھی نہیں تھا، پانی اور گارا بھی نہیں بنا تھا، وہ تب بھی نبی تھے۔ پھر قریشی بن کے کیوں آئے؟ ہائے ہائے ہائے، ہاشمی بن کے کیوں آئے؟ کیوں جسم لے کر آئے؟ اس لیے کہ میرے محبوب آپ نے جسم والوں کی اصلاح کرنی ہے۔ ہاں آپ جسم لے کے جائیں تاکہ جسم والوں کو پتہ چلے کھانا کیسا ہے، پیئیں تاکہ ان کو پینے کا پتہ چلے، نماز پڑھ کے دکھائیے تاکہ ان کو نماز کا پتہ چلے، غسل کیجئے ان کو غسل کا پتہ چلے، وضو فرمائیے تاکہ آپ کی امت کو وضو کا پتہ چل جائے۔ اللہ کی قسم میرا نبی نہ جسم کا محتاج ہے، نہ غسل کا محتاج ہے، نہ وضو کا محتاج ہے، نہ مسواک کا محتاج ہے، یہ سب کچھ کیا ہے صرف امت کو نمونہ دینے کے لیے۔ یہ میں نے اس وقت کے لیے ایک حدیث رکھی تھی، آپ سے بڑی منت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ جس کو چاہے یہ چھاپا بھی اہل سنت کا، کتاب بھی اہل سنت کی، بخاری شریف میرے سامنے ہے، حدیث ہے ابو داود شریف کی، حدیث نمبر 594 حدیث پڑھ رہا ہوں۔ امام ابو داود نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ نماز تم پر نماز کو پڑھنا ہر مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر فرض نماز کو پڑھنا
ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے، بولو بولو، ہر مسلمان کے پیچھے، خواہ وہ نیک ہو یا بدکار ہو، خواہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ اے جے امام دی شان، یہ نہیں ہے اچھا بولے ہے اور نماز وکھری، ساڈے اگوں بولے ہے اور نماز وکھری، جی مولوی صاحب نے جاتے ہوئے سلام نہیں لیا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے۔ تو نماز اللہ کی عبادت ہے، امام کبیرہ گناہ بھی کر بیٹھے میرے نبی فرما رہے ہیں اس کے پیچھے پڑھو، کیونکہ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، مولوی صاحب کی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منڈی وار بٹن ایک واقعہ ہوا ہے ایک ہفتہ پہلے، ایک شخص نے، خاص مذہب کے تعلق رکھنے والے نے، آپ جانتے ہیں پنجا پارٹی، اس شخص نے قرآن پاک کو جلایا ہے۔ کیوں جلایا؟ اس کی بیوی روٹھی ہوئی تھی، اپنے ہی مسلک کے پیر کے پاس گیا ہے، اس نے کہا کہ قرآن پاک کے ورقے پھاڑ، اس پر بیوی کی تصویر لگا اور اس ورقوں کو اروڑی پر گند کے ڈھیر پر رکھ کے آگ لگا دے، تیری بیوی مان جائے گی۔ اور 2018 میں بھی یہ شخص یہ حرکت کر چکا تھا اور اس کو گرفتار کروایا محلے والوں نے، مگر عدالتوں نے، یہ عدالتیں بڑی بڑی چھیتی کر دیں نے، خاص کرے ہو جائے بندے نو۔ اب اس نے پھر یہ کیا، یہ 1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے، جلا دیا قرآن پاک۔ لوگوں نے پکڑا، پولیس فوراً پہنچ گئی اور اس کو چھڑا کر تھانے میں لے گئی۔ بعد میں پھر پورا شہر نکل آیا، کیونکہ پہلے وہ رہا ہو چکا تھا، 2000 افراد نے تھانے سے اس کو نکال کے اس کو مار دیا۔ اب قانون حرکت میں پڑا ہوا ہے، کبھی اس مولوی صاحب پر چھاپے، حالانکہ ایک بھی مولوی اس میں شامل ہے، وہ سارے عوام تھے اور ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے اس کو سزا دینی۔ جیسا کہ آسیہ کا معاملہ ہوا، میں اس گاؤں میں گیا، اٹاری گاؤں کا نام ہے جہاں وہ آسیہ رہتی تھی، اس کو مولوی صاحب نے گرفتار کروایا، اس نے جرم قبول کیا، ننکانہ صاحب کے مجسٹریٹ نے اس کو سزائے موت دی، اور جب امریکہ بہادر تک بات پہنچی تو اس کو باعزت بری کر کے امریکہ میں پہنچا دیا۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ کسی گستاخ کو بھی سزا، اس لیے عوام نے، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان حرکتوں سے باز آؤ، تم اپنا قانون پہلے ہی نافذ کر دو تاکہ عوام کو مشتعل ہونے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ تمہاری بھول ہے کہ ہم قرآن سڑکوں پر جلتا ہوا دیکھیں، تمہارے ملک کو آگ لگتی ہے تو لگ جائے، قرآن زندہ باد رہے گا۔ ہم اس معاملے میں کسی کی بولو پرواہ کرتے، یہ میری ریکارڈنگ بھی پوری دنیا میں جائے گی، جس نے جو کرنا ہے کر لے، ہم قرآن کی عزت کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اٹھ کے سنتے پڑھ لیجیے۔